یاک یہ پالتو جانوروں میں نہیں ہوتا، وحشی ہے، جنگلی، جیسے نیل گاؤ ہے۔ وحشی جانور اگرچہ کچھ حلال ہے، بندہ جانور خرید کے آیا، فریضہ قرضے والا ادا کریں، اللہ تعالیٰ دے گا تو اگلے سال کر لیجئے گا۔ گھر میں جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں ان تمام پہ قربانی لازم ہے۔ 52.5 تولے چاندی قیمت، اس وقت تقریباً کوئی 1,85,000 روپے بنتے ہیں۔ اگر اس کے پاس اتنی مالیت موجود ہے، یہ اتنا سامان تجارت کا موجود ہے، تو اس بندے پہ قربانی لازم ہے، وہ قربانی کرے۔ شوہر نے عورت کا کل قیامت کے دن جواب نہیں دینا۔ اگر عورت کے پاس اتنا سونا زیور ہے کہ صاحب نصاب بنتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی قربانی کرے۔ اور اونٹ 5 سال کا پورا ہے تو بھلے دندہ نہیں ہوا تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقاص ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو پلس۔ ناظرین، ذو الحجہ کا مہینہ اسلامی کیلنڈر میں اسلام کا آخری مہینہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی جو سب سے افضل عبادت ہے وہ ہے حج اور قربانی۔ آج ہمارے ساتھ مفتی محمد عارف نعیمی صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے قربانی کے مسائل پر۔ عموماً تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں لیکن یہ گہری شدت رکھتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے عموماً قربانی کے لحاظ سے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ قربانی ہم بیسیکلی کن جانوروں کی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سے بہت شکریہ۔ دیکھیں، قربانی کے لیے عموماً گائے ہے، اونٹ ہے اور بکری ہے، اور پھر بکری میں اس کی ساری قسمیں، چاہے وہ کسی نسل کا بھی جانور ہے، بکری کا پہاڑی ہے، دیسی ہے، ولایتی ہے، اور ایسے ہی اس میں پھر بھیڑ اور دمبا بھی شامل ہے، نر و مادہ دونوں، اور گائے میں بھی نر و مادہ شامل ہے، اور تیسرا ہے اونٹ، اس میں بھی نر و مادہ دونوں شامل ہیں۔ عموماً تو ہم نے قرآن پاک میں مطلب کہ بکری کا ذکر بھی سنا، گائے کا بھی سنا، اونٹ کا بھی سنا، لیکن بھینس کا یا کٹے کا ہم مطلب کہ اس کا ذکر ابھی تک نہیں سنا۔ کٹے کی قربانی کرنا یہ جائز ہے؟ آکاش بھائی دیکھیں، جیسے بکری کا ذکر ہے تو اب اس کی ساری قسموں کی قربانی جائز ہے۔ اب گائے کا ذکر ہے تو بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ عربی میں بھینس کو جاموس کہتے ہیں، اور الجاموس و نوع من البقر، کہ بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ تو جس طرح بکری کی تمام قسمیں قربانی جائز ہے، تو بھینس اور اس کی جتنی گائے اور اس کی جتنی اقسام ہیں اس میں بھینس بھی شامل ہے، نر و مادہ، چاہے وہ بھینس ہے یا وہ کٹا ہے۔ یہ لوگوں غلط مشہور ہے کہ جناب من کٹے قربانی جائز نہیں۔ بھائی کٹے گوشت کھانا حلال، بھینس کا دودھ پینا حلال، سارا سال گوشت کھانا حلال۔ اب قرآن میں نہیں ہے تو بھائی قرآن اجمالاً ہے، اور عرب میں چونکہ بھینس ہوتی ہی نہیں تھی اس لیے اس کا ذکر باقاعدہ اس طریقے سے نہیں آیا۔ لہذا جس طرح گائے نر و مادہ قربانی جائز ہے، ایسی بھینس نر و مادہ کی قربانی بھی جائز ہے۔ مفتی صاحب، کچھ لوگ جو ہیں یاک لے آتے ہیں پہاڑی علاقوں سے نا، یہاں پر اپنے علاقوں میں پھر اس کی قربانی کرتے ہیں۔ کیا ہمارے ہاں اگر یہ جانور وافر مقدار میں موجود ہیں تو کیا یاک کی قربانی ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جانوروں میں ہم نا 2 قسم کے جانور جب ہوتے ہیں، ایک ہوتے پالتو اور ایک ہوتا ہے وحشی، جنگلی جانور۔ عموماً یاک یہ پالتو جانوروں میں نہیں ہوتا، وحشی ہے، جنگلی، جیسے نیل گاؤ ہے۔ تو وحشی جانور اگرچہ کچھ حلال ہیں لیکن ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو یاک بھی عموماً ہمارے علاقے میں پالتو نہیں ہوتا، اس لیے اگر یہ وحشی ہے یعنی پالتو نہیں ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہرن کے حوالے سے کیا کہیں گے، اس کی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہرن بھی حلال جانور ہے، یقیناً کھا سکتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، لذیذ اس کا گوشت ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ مانوس جانوروں میں اس کا شمار نہیں، لہذا اس کی قربانی درست نہیں، ویسے حلال ہے۔ ناخن کے حوالے سے عموماً کہتے ہیں کہ اگر کسی نے قربانی کرنی ہے تو وہ ناخن آخری عشرے میں، مطلب کہ جو پہلا عشرہ ہوتا ہے ذو الحجہ کا، اس میں وہ ناخن نہیں کاٹے گا۔ تو کیا یہ صرف جس نے صرف قربانی کرنی ہے، کیا وہ ناخن نہیں کاٹے گا، یا پوری امت مسلمہ کے لیے کہ وہ اس عشرے میں جو ہے وہ ناخن نہیں کاٹیں گے؟ بس بھائی دیکھیں، حدیث میں تو باقاعدہ موجود ہے کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ کرے اور وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے تو فلا یاخذن من شعری، تو وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ لے۔ لیکن یہ حکم استحبابی ہے۔ استحبابی کا مطلب ہے کوئی کر لیتا ہے تو ثواب ملے گا، یہ دونوں کے لیے ہے کہ کوئی بندہ قربانی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ جو کر لے اس پہ عمل کر لے، یقین استحباب پہ بھی عمل کرنا چاہیے، کر لے تو ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک عورت ہے، اس نے قربانی کرنی ہے، کیا وہ اگر ناخن نہیں کاٹتی تاسکین، اس نے کچن میں بھی کام کرنا ہے، اس کے ناخنوں میں جو ہے وہ جراثیم پیدا ہو سکتے ہیں، تو کیا وہ ناخن مطلب کہ کاٹ لے گی یا نہیں کاٹے گی؟ پہلی بات تو یہ کہ حکم مستحب ہے، کر لے تو ثواب ملے گا، لیکن اگر خواتین جیسے آج ابھی آخری دن ہے ناخن کاٹ لیں، پھر صفائی ستھرائی کریں تو ان 10 دنوں میں اتنے کوئی زیادہ ناخن نہیں ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کسی کی پہلے سستی رہی، اس نے پہلے بال جو ضروری ہوتے ہیں کاٹے نہیں، ناخن 40 دن سے زیادہ بڑھ گئے، تب اس کے لیے کاٹنا ضروری ہے، وہ کاٹ لے۔
ایک جانور ہے, معمولی بیماری بھی ہو سکتی ہے, اسے بڑی بیماری بھی ہو سکتی ہے, یا ہم لے کر آتے ہیں گھر میں, اس کے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں, کیا پھر اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جانور عیبوں سے پاک ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جانور خریدتے ہو تو اس کی آنکھ اور کان کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا کرو. تو جانور میں کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے. مثلاً اگر سینگ ہیں تو جڑ تک جیسے ٹوٹ جاتا ہے, اتنا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو. خول ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹانگیں ہیں تو لنگڑا نہ ہو, یعنی ٹانگ بالکل ایک ٹوٹ گئی ہو وہ نہ ہو. تھن جانور جس کے 4 ہیں, گائے ہے, اونٹنی ہے, اس کا ایک خراب ہے یعنی دودھ دینے قابل ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. 2 خراب ہیں تو قربانی جائز نہیں ہوگی. بکری میں ایک ایسے ہی دم ہے یا کان ہے, اگر تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے. تھوڑا بہت کہیں کٹ لگا ہوا ہے یا بسا اوقات جانوروں کے جسم پہ غدود ہوتی ہیں, کہیں زخم لگ جاتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے, اس کی قربانی درست ہے. لیکن ایک چیز ہے, ایک بندہ جانور خرید کے آیا, اس کے پاس اور گنجائش بھی نہیں ہے, گھر میں باندھا ہوا تھا, سینگ بہت زیادہ اندر تک ٹوٹ گیا, عیب پیدا ہو گیا جس کی عموماً اجازت نہیں ہوتی, لیکن اس کے پاس اور طاقت نہیں ہے تو وہ اسی کو ہی کر لے. قرضہ لے کر قربانی کرنا, بعض اوقات لوگ دکھاوے کے لیے بھی قرضہ لے لیتے ہیں تاکہ ہمارے ہمسائے جو ہے اس نے سپوز اتنے کا جانور لے رکھا ہے, ہم بھی اتنے کا لیں گے, اور وہ اس کے لیے قرضہ اٹھا لیتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماء ولکن ینالہ التقوی, اللہ کو تقوی پہنچتا ہے. تو جب اللہ نے آپ پہ لازم نہیں کی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ بندے کو اس کی ذات سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا. اگر میں نے کسی قرضہ دینا ہے تو مجھے چاہیے کہ پہلے میں اس کا قرضہ چکاؤں. ہاں کچھ لوگوں کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں, کاروبار زیادہ ہوتا ہے, کسی سے لینا ہے اور کسی سے دینا ہے, تو اس کے لیے تو گنجائش ہو سکتی ہے کہ ابھی کر لے, بعد میں پیسے آ جائیں گے دے دے گا. لیکن اگر قرضہ دینا ہے محض دکھلاوے کے لیے تو دکھلاوے کے لیے ثواب ہی نہیں ملے گا, اور کل لوگ قرضہ پہلے دینا ہے اور اٹھا کے اور لے لیں گے تو دقت ہوگی. تو اس لیے پہلے اپنا وہ فریضہ قرضے والا ادا کریں, اللہ تعالیٰ دے گا تو اگلے سال کر لیجئے گا. ایک بندہ قربانی کر رہا ہے, عید کی نماز نہیں پڑھتا, قربانی ہو جائے گی اس کی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو شہر میں رہنے والوں پہ عید کی نماز واجب ہے, چاہے وہ قربانی کرے نہ کرے, اسے عید کی نماز پڑھنی چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے اس نے نماز نہ پڑھی, سستی کی وجہ سے یا کوئی اور مسئلہ تھا, قربانی کی اور عید کی نماز کے بعد کی, یعنی عید کی نماز ہو چکی تھی, تو قربانی اس کی درست ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس نے واجب ادا نہیں کیا. ایک گھر میں اگر 10 افراد رہتے ہیں, سارے جو ہیں صاحب استطاعت ہیں, وہاں پر عموماً ایک جو فرد ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے وہی قربانی کرتا ہے. اگر وہ سارے صاحب استطاعت ہیں تو کیا وہ سارے قربانی کریں گے, یا ان میں سے صرف ایک بندہ قربانی کر لے تو قربانی پورے گھر والوں کی ہو جائے گی؟ دیکھیں ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ کسی گھر کے ایک سربراہ پہ قربانی واجب ہے. قربانی ہر صاحب نصاب پہ قربانی واجب ہے. اگر گھر کے 4 ممبرز ہیں یا میاں بیوی 2 ہیں, دونوں صاحب نصاب ہیں, تو صرف نہیں میاں پہ نہیں, دونوں پہ لازم ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سال پچھلے سال ہم نے بابا کے نام کی, اب امی کے نام کی, پچھلے سال شوہر کی اور اب بیوی کی. قربانی کوئی سال میں ایک دفعہ واجب نہیں ہے, ہر سال, یعنی زندگی میں ایک دفعہ واجب نہیں, قربانی ہر سال واجب ہے صاحب نصاب پر. تو گھر میں جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں ان تمام پہ قربانی لازم ہے. عموماً کتنی رقم ہونی چاہیے انسان کے پاس تو اس پہ جو ہے قربانی واجب ہو جاتی ہے؟ ہم سوال کیا. دیکھیں اگر کسی کے پاس تجارت کا سامان ہے, کوئی بھی پرچون کی دکان ہے, کپڑے ہیں, میڈیکل سٹور ہے, کوئی فیکٹری ہے اس میں خام مال پڑا ہے, یہ سونا چاندی مکس اس کے پاس ہے, 52.5 تولے چاندی قیمت, اس وقت تقریباً کوئی 1,85,000 روپے بنتے ہیں. اگر اس کے پاس اتنی مالیت موجود ہے, یہ اتنا سامان تجارت کا موجود ہے, تو اس بندے پہ قربانی لازم ہے, وہ قربانی کرے. اب لوگ کہتے ہیں جناب اتنے کا تو جانور ہی نہیں آئے گا, 2 لاکھ کے اوپر سے تو بچڑا آتا ہے, تو بھائی پھر آپ ضروری آپ نے بچڑا لینا ہے, آپ بکرا لے لیں. اگر بکرا بہت زیادہ مہنگا لگ رہا ہے تو کسی جانور میں حصہ ڈال لیں, آج کل تو سہولیت بہت زیادہ ہو گئی. انسان کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن اس کے پاس جو چیزیں موجود ہیں, جیسے موبائل ہو گیا, ایکسٹرا جس طرح موٹر سائیکل ہو گیا, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن ان کی مالیت 1,85,000 روپے سے زیادہ ہے, اس پہ وہ قربانی وہ واجب بنے گی یا نہیں بنے گی؟ دیکھیں جو تو ضروریات ہیں, مثلا آج کل موبائل ضرورت ہے, گاڑی بھی آپ کی ضرورت ہے, تو یہ اس میں شامل نہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی مال وغیرہ پڑا ہے یا زیور سونا چاندی مکس ہے, بھلے عورت پہنتی ہے یا نہیں پہنتی, استعمال کرتی ہے یا نہیں کرتی, یا کوئی جیسے میں نے کہا سٹور میں کوئی چیزیں پڑی ہیں, وہ اگر اس کے پہنچتی ہیں تو پھر آپ پہ قربانی لازم ہے. عموماً تو مرد ہی قربانی کرتے ہیں, حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کچھ عورتیں جو ہیں مردوں کی نسبت زیادہ امیر ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس سونا پڑا ہوتا ہے. انہیں کیا حکم دیں گے کہ آپ کو قربانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا, لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. شوہر نے عورت کا کل قیامت کے دن جواب نہیں دینا. اگر عورت کے پاس اتنا سونا زیور ہے کہ صاحب نصاب بنتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی قربانی کرے, چاہے شوہر اس کی طرف سے کرے اس کی اجازت سے, یا شوہر نہیں کر رہا اور اس کے پاس پیسے نہیں تو اتنا سونا بیچے تاکہ کل یہ واجب اس کے ذمہ نہ رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی وعید فرمائی ہے, فرمایا من وجد سعہ
ولم یدح، جو بندہ طاقت پائے اور قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے پاس نماز ساتھ نماز پڑھنے بھی نہ آئے۔ عموماً یوں ہوتا ہے کہ ہم جانور لے کر آتے ہیں، وہ جانور عید سے پہلے چوری ہو جاتا ہے، تو کیا اس کی قربانی اللہ پاک قبول فرمائیں گے یا اس کے لیے دوبارہ مطلب کہ جانور خریدنا پڑے گا؟ یہ انتہائی عام مسئلہ ہے اور عموماً لوگ اس میں تھوڑا غلطی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ جانور لے کے آئے، جانور چوری ہو گیا یا جانور مر گیا، تو اب دیکھنا یہ کہ جو بندہ خرید کے آئے اب جانور مرنے یا چوری ہونے کے بعد اب بھی یہ صاحب نصاب ہے؟ اگر اب بھی صاحب نصاب ہے تو اور جانور خریدنا یا حصہ ڈالنا لازم ہے۔ اگر اب صاحب نصاب نہیں رہا، پہلے تو جیسے کیسے لے کے آیا، اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، صاحب نصاب نہیں، تو اس پہ اور خریدنا کوئی لازم نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے جانوروں کی جو ہے عمر بتا دیں کہ کون سا جانور کتنی عمر کا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جانور عموماً 3 قسم کے ہیں جو زیادہ تر، بکری ہے تو وہ 1 سال کم از کم عمر ہونی چاہیے، گائے ہے تو 2 سال، اونٹ ہے تو 5 سال۔ ہاں دمبا ہے، بھیڑ کا بچہ ہے، اگر وہ صحت مند ہے 1 سال کا لگتا ہے تو وہ 6 مہینے کا بھی کافی ہے۔ لیکن بسا اوقات مشہور ہوتا ہے جی دھندا فلاں فلاں، تو یہ دھندا ہونا یہ علامت ہے۔ جو لوگ جانور پالتے ہیں آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں، آپ بھی جانتے ہیں عموماً جانور سال کا ہو جاتا ہے لیکن دھندا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر سال کا پورا ہو گیا بکرا یا بکری، گائے 2 سال کی پوری ہے اور اونٹ 5 سال کا پورا ہے تو بھلے دھندا نہیں ہوا تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اطمینان کے لیے اگر آپ دھندے کو دیکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ چونکہ بساؤ کا لوگ جھوٹ بھی بڑا بولتے ہیں، اگرچہ اعتبار ایک بندے پہ کر لینا چاہیے معاملات میں، لیکن پھر بھی احتیاط کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر گھر کا جانور ہے اور یہ اس بندے کو جانتے ہیں، ایماندار آدمی ہے، سمجھ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو آپ 1 سال کا جانور ہے تو 100 قربانی جائز ہے۔ اب اکثر یوں ہوتا ہے نا کہ جو بیوپاری ہوتا ہے وہ دانت توڑ دیتا ہے، اگر اس میں ابھی 1 مہینہ یا 2 مہینے اس کی عمر میں پڑے ہوتے ہیں، اگر ہم وہ دانتوں کے لحاظ سے دے کر جاتے ہیں، ہمیں تو وہ دھندا مل گیا، اگر ہم دانتوں کے لحاظ سے دے کر جاتے ہیں تو پھر اس کا گناہ کس کے اوپر جائے گا؟ بیوپاری کے اوپر جائے گا؟ پہلی تو یہ بات یہ کہ ایسا کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو جانور کو تکلیف ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جانوروں کو تکلیف دے سے منع فرمایا۔ دوسرا یہ دھوکہ ہے، اس نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے، ماس پیسوں کے لیے۔ ایک مسلمان نے عبادت کرنی ہے، آپ اس کی عبادت خراب کریں، لیکن مسلمان اگر خرید کے آیا، اس نے دھندا دیکھ لیا، اس نے بتایا بھی صحیح کہ اس کی عمر پوری ہے، بکرا 1 سال کا ہے، اونٹ 2 سال کی، اور گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا عمر پوری ہے، اور اس نے اس کے دھوکہ دیا، تو اللہ پہ امید یہی ہے کہ اس بندے پہ پکڑ نہیں ہوگی، سارا جرم اس بندے کے ذمہ رہے گا۔ اچھا، سب سے آخر پہ میں یہ پوچھوں گا کہ عقیقے کا حصہ قربانی میں شامل کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں فقہاء نے واضح لکھا العقیقۃ کالاضحیہ، عقیقہ بھی قربانی کی طرح ہے، اس سے بھی مقصود عبادت ہوتی ہے، اللہ کا قرب، اور اس سے مقصود بھی وہی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سنہری موقع ہوتا ہے۔ آج کل بکرے کتنے مہنگے ہو گئے ہیں، لوگوں کے لیے بڑی مشکلات، اور عقیقے کی حدیث میں بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسنین کریمین کے عقیقے کیے، خود اللہ کے نبی علیہ السلام کا عقیقہ کیا گیا، تو کرنا چاہیے، سنہری موقع ہے، آپ اپنے بچوں کا حصہ ڈالیں۔ بلکہ ایسا بھی اگر بچے کا اس وقت نہیں کر سکے عقیقہ 7ویں دن، تو بعد میں بھی کر سکتے ہو، بندہ اپنا خود بھی کر سکتا ہے۔ عید سے پہلے قربانی کا جانور لے آتے ہیں، کچھ گھر کی خواتین میک اپ لگا کر قربانی والے جانور سے ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر رہی ہوتی ہیں، شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ یا ذبح کرتے وقت جو ہے مطلب کہ پوری فیملی بڑے میک اپ سے تیاری کر کے وہاں پر موجود ہوتی ہیں؟ دیکھیں یہ ہمارا ایک المیہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ دیکھیں ہم عبادت کر رہے ہیں قربانی، اور اس عبادت کے ساتھ اگر ہم تماشا کرتے ہیں، جیسے لوگ ڈھول ڈھمکا، میوزک، گانے باجے، اور پوری رات دن عورتیں مرد محرم غیر محرم سارے اکٹھے، ہلڑ بازی، گپ شپ، اور بساؤ کا تو راستے بھی سارے بند کر دیتے ہیں، تو شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اور ایسے ہی بساؤ کا عید والے دن جہاں خاص کر اجتماعی قربانی ہوتی ہے، پوری دنیا مرد اور عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، پردے کا کوئی خیال نہیں ہوتا، تو اس کام کی ہرگز اجازت نہیں۔ ہاں اگر آپ گھر میں کر رہے ہیں اور کوئی غیر محرم نہیں ہے، تو وہاں سمجھ آتی ہے کہ آپ جانور کے پاس کھڑے ہیں، جانور ہے اس کی خوب خدمت آپ کریں، دیکھ بھال کریں، لیکن شریعت میں جو ناجائز کام ہے، بے پردگی ہے، غیر محرم کے ساتھ ملنا ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اوجری کا سوال ہر عید پہ جو ہے نا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن جاتا ہے، اس پہ اوجری استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اوجری کا جو مسئلہ ہے نا، یہ مختلف ہی ہے، اس میں بعض فقہاء نے تو حرام تک لکھا ہے کہ یہ اللہ نے اتنے اور اعلیٰ قسم کے آپ کو جانور کی آزادی ہیں، آپ آرام سے وہ کھائیں، ضروری اوجھر جس میں عموماً گند ہوتا ہے، اس میں ضروری ہم بندے نے اپنے آپ کو استعمال کرنا ہے۔ ہاں کچھ علماء نے اس کی اجازت دے رکھی ہے کہ اگر صحیح صاف طریقے سے کوئی کھاتا ہے،
اس کی گندگی نکال کر تو سو اجازت ہے، لہذا اس میں شدت نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی نہیں کھاتا تو میں سمجھتا ہوں سب سے اچھی بات ہے، کوئی کھا لیتا ہے تو چونکہ علماء کی جماعت نے اجازت دی ہے، اور اس پہ اتنی شدت اختیار کرنا کہ اس نے حرام ناجائز کیا، گناہ ہے اس کے ذمہ، تو یہ والے جملے بھی نہیں بولنے چاہیے۔ قربانی کے حوالے سے ہماری امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گا، قربانی کا مطلب تو یہی ہے کہ اپنی پیاری سے پیاری چیز بندہ ذبح کرتا ہے، اور پھر جانور کا خون جب بہاتے ہیں تو حرام نکل جاتا ہے، باقی جانور حلال بچ جاتا ہے۔ تو ہمیں پھر یہ قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی مسلمان کو کسی چیز کی ضرورت ہو، صرف ہم صرف جانور ذبح نہ کریں، بلکہ جانور تو میں نے 10 لاکھ کا ذبح کر دیا، اور جب گوشت تقسیم کرنے کی بات ہے، غریب کو وہی اوجڑی، غریب کو وہی چربی والا گوشت، سارا فریج بھر کے رکھ لیا۔ بھائی بلے شاہ علیہ الرحمہ نے یہی تو کہا تھا، لہو بھی پیتی جاندے ہو تے حج بھی کیتی جاندے ہو، کھوکے مال یتیمہ دتے عمرے کیتی جاندے ہو، پھٹ دلاندے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتے جاندے ہو۔ نظم تو لمبی بل میں یہاں بند کرتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں یہ جذبہ پورا ہونا چاہیے، اور پھر جو قربانی کی اصل روح اور اس کا مقصد ہے کہ جو بیچارے سارا سال نہیں کر سکتے ان تک یہ پہنچنا چاہیے، اور پھر یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو دستی بھیج رہا ہوں، مجھے غریب ویسے کا ویسا رہ رہا ہے، ایک یہ، اور سارا سال یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہو بندے کو ہچکچانا نہیں چاہیے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا پیارا نہیں تھا، بہت پیارا تھا، بہت خوبصورت، حسین و جمیل، فبشرنا بغلام، اللہ نے حکم دیا تو سو کرنے کو تیار ہو گئے۔ کتنے دن ہونی چاہیے، اور اس قربانی کے لیے رات کا وقت جو ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں حدیث طیبہ میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12، اور 2 راتیں، یعنی 11ویں کی رات اور 12ویں کی رات۔ 12 ذی الحجہ کو مغرب سے پہلے جس نے قربانی کی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ کچھ لوگ اگر 13ویں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ درست نہیں، باقی سب سے افضل پہلا دن ہے، پھر سٹیپ بائی سٹیپ آگے، اور بہتر ہے دن کو۔ رات کو ہمارے قدیم فقہاء نے مکروہ لکھا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ رگیں صحیح نہ کٹیں، جانور صحیح ذبح نہ ہو، تو اس لیے رات کو کرنے سے بچنا چاہیے۔ تاہم آج کل چونکہ روشنی زیادہ ہے، لائٹوں کا انتظام زیادہ ہے، کوئی کرتا ہے رات کو بھی انتظامات کی روشنی میں، تو قربانی اس کی ہو جائے گی۔